اچھا، اب اس بیان کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے آپس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مجھے پانی لا دو، کھانا دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کو چھوڑیے، یہ اصل مصرف نہیں ہے۔ بڑے مصارف کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر محض ڈیمیگوگ ہونے کی وجہ سے، بہت بڑے مقرر ہونے کی وجہ سے ڈکٹیٹر بن گئے۔ ہٹلر ڈیمیگوگ، بہت بڑا مقرر تھا، اوریٹر۔ ہمارے ہاں یہی معاملہ بھٹو صاحب نے کر کے دکھایا تھا، عوام کو کھینچ کے لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا کرشمہ تھا اس کا۔ اسی طریقے سے ایک وکیل بیچارہ جو ہے وہ کورٹس کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے، وہ زیادہ زیادہ یہ کوئی سرٹیفائی کر دے، 5 روپے لے لے، 10 روپے لے لے، اور اسے کوئی وکیل نہیں بناتا اپنا۔ ایک وکیل وہ ہے جو ایک پیشی کے 5 لاکھ لیتا ہے کہ نہیں ایسے وکیل؟ وہ کیوں لیتا ہے؟ قوت بیان کی بنیاد۔ قانون اس نے بھی وہی پڑھا ہے، اس نے بھی وہی پڑھا ہے، قانون کی کتاب اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے، لیکن کسی مقدمے کو پیش کر سکنا اپنے قوت بیان کے ذریعے سے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے در حقیقت اس کی ایک پیشی کی 5 لاکھ۔ لیکن اب ایک ہے انسان اپنی اس قوت بیان کو استعمال کر رہا ہے صرف اس کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے آئے۔ جیسے اقبال نے کہا، نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سکون بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میں کہاں اور نغمہ کہاں، میں شاعر نہیں ہوں، مجھے غزل سرا سمجھ لیا گیا ہے، میں نے تو اس کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اصل میں تو ناقہ بے زمام، یہ اونٹنی جو اپنی رسی توڑا بیٹھی ہے، اس کی نکیل نہیں ہے، اس وقت بے زمام ہو گئی ہے، بے قابو ہو گئی ہے، کسی حساب کتاب میں آنے کو تیار نہیں، اسے سوئے قطار لا رہا ہوں تاکہ پھر قافلے میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے بندوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ادھر یا ادھر بھٹک کر رہ گئے، ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے مصرف اس قوت بیان کا۔ اور یہی سورہ رحمان کے ان 4 آیتوں کے درس میں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں چوٹی کی ہیں۔ الرحمن، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا، اس لیے کہ آج بھی جیسا کہ آیا درس میں، محض ہم اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی ہماری سازگاری نہ فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، سارے علوم اللہ نے سکھا انسان کو، مگر چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، فرشتوں کو اس نے بنایا، جنوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، لیکن سب سے چوٹی کی تخلیق انسان، مسجود ملائک۔ اور اس انسان کو جو صلاحیت دی چوٹی کی، علمہ البیان، اس بیان کا، اس صلاحیت، چوٹی کی صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے چوٹی کے کام کے لیے، اور وہ چوٹی کی چیز قرآن لے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے اسی ردیف قافیے میں بات آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس سے ہے؟ عن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، پڑھے اور پڑھائیں۔ یہ ہے نطق انسانی کا بہترین مصرف۔